السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ حضرات محترم، آقا کریم نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان ذلیل و خوار ہو جائے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ شخص ذلیل و رسوا اور خوار ہو جائے، اس طرح 3 بار فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ذلیل شخص کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ثم لم يدخل الجنہ اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ محترم سامعین کرام، حدیث شریف کا مطلب صاف طور پر ظاہر و باہر ہے کہ ماں باپ کا خدمتگار جنتی ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت سے جان چرانے والا اور ان سے دور بھاگنے والا بڑا ہی بد نصیب اور رحمت سے دور ہوتا ہے۔ والد کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالد معصیت اللہ معصیت الوالد، یعنی باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، یعنی رب تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوگا جس سے اس کا باپ راضی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اور والد سے کہیں زیادہ بڑا درجہ ماں کا ہے، تو خود فیصلہ کر لیجئے کہ ماں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراضگی ہوتی ہوگی۔ والدین کی خدمت سے روزی بڑھ جاتی ہے۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو جائے تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، ودعوت الوالد علی ولدہ، اور باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ یہ 3 حضرات ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ایک مظلوم یعنی ستایا ہوا شخص، دوسرا وہ شخص جو سفر میں ہو، اور تیسرا باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ اللہ تعالی ہمیں تینوں کی دعا لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کی بد دعا سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال دنیا اور دین دونوں میں آ سکتا ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر اولاد نالائق ہے تو کسی طرح سے ان پر غصہ اتار لے، لیکن ان کے حق میں بد دعا نہ کرے، ورنہ ماں باپ بعد میں خود بھی پچھتائیں گے۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اطاعت شعار اور خدمت گزار فرزند اپنے ماں باپ کو رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، خواہ وہ ہر دن 100 بار دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ وہ ہر دن 100 بار دیکھے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور پاک ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے ہمارے مشفق و مہربان نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کو اس
قدر بلند و بالا کر دیا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا، اور ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج مقبول بنا دیا، اور خوش نصیب فرزند، خوش نصیب بیٹا جتنی بار دیکھے گا اس کو اتنے مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب ماں باپ کے دیدار کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ جس خوش نصیب نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا تو مقبول حج والا ہو گیا، اور جس خوش نصیب مسلمان نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھ سے دیکھا تو مقبول صحابی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی ماں کی دعا لیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے کھٹک حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک روز طور پہاڑی پر پہنچے اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ارشاد ربانی ہوا کہ اے موسیٰ اب بہت احتیاط کے ساتھ یہ راستہ طے کیا کرو، یعنی طور پہاڑی پر اب احتیاط سے آنا، اس لیے کہ ابھی تک تمہاری والدہ حیات تھی، تمہاری ماں زندہ تھی، تم رات کے اندھیرے میں خاردار راہوں سے، خاردار راستوں سے بے کھٹک چلے آتے تھے، اس لیے کہ تمہاری ماں کی ظاہری دعائیں تمہارے شامل حال تھی۔ اب تمہاری ماں کا وصال ہو چکا ہے، اب وہ ظاہری دعاؤں کا سایہ آپ پر نہیں رہا، اس لیے اے موسیٰ علیہ السلام احتیاط لازم ہے۔ اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے ساتھ بھی ان کے ماں کی دعا ہوتی تھی، تو ہم جیسے گنہگار مسلمان کے لیے تو ماں کی دعا کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ماں کی دعاؤں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔